وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضی نیم رافضی ٹولے کی عیاری اور مکاری سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اس روایت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے۔ نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرتے تھے، یقین کرتے تھے۔ نمبر تین، معاویہ رضی اللہ عنہ اس زمانے کے لکھے پڑھے نوجوانوں میں سے تھے۔ نمبر چار، معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ نمبر پانچ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بڑا فائدہ ہوا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو غور کیجئے، صحیح مسلم کا حوالہ تو دیا جاتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں پیش کیا جاتا کہ کس باب میں امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ عبداللہ بن عباس نے کوئی بات کی یا نہیں کی اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، میں وہاں گیا، پھر آ کر بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، پھر عبداللہ بن عباس گئے، دیکھ کر چلے آئے۔ بات ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ روایت میں گھوٹالا یہ رافضی کا کام ہے، نیم رافضی کا کام ہے، نوٹ کریں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، اسی لیے تو دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ سوچو نوجوانوں کہ یہ مرزا رافضی کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے کہا انہو اصح ما ورد فی فضل معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت میں یہ سب سے صحیح ترین روایت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام مسلم نے کس موقع پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ باب کا نام سن لیجئے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك کان له زکاة واجرا ورحمتا۔ اس باب میں وہ احادیث مذکور ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لیے رحمت کی دوری یا بددعا نظر آتی ہے، حالانکہ مذکورہ شخص اس کا اہل نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمانا اس شخص کے گناہوں کی معافی، نوٹ کریں، جس کو بددعا دی گئی ہے بددعا کا اہل نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا الٹا اثر ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ثواب ملتا ہے۔ نمبر تین، رحمت کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ صحیح مسلم کی شرح میں کیا کہتے ہیں، وقد فهم مسلم من هذا الحديث ان معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا ادخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية لانه في الحقيقة يصير دعاء له۔ شرح صحیح مسلم للنووی علی مسلم صفحہ نمبر 300۔
25 امام مسلم نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ امیر معاویہ اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، اس لیے امام مسلم نے اس روایت کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے محدثین نے اس روایت کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں شمار کیا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ ان کے لیے دعا بن گئی۔ اور اخرج مسلم هذا الحديث بعينه لمعاوية واتبعه بقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی اشترطت على ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوة ان يجعلها له طهرا وزكاة وقربة يقربه بها يوم القيامة اصل الغابة في معرفة الصحابة، صفحہ نمبر 386 ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین معاویہ کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ میں نے اپنے رب پر یہ شرط رکھی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور مجھے بھی عام انسانوں کی طرح خوشی یا کسی پر غصہ آ جاتا ہے، تو جس کسی امتی پر میں بد دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس امتی کے حق میں قیامت کے دن پاکیزگی گناہ نمبر 1 پاکیزگی گناہ اور اپنے قرب کا سبب بنا دیتا ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کا باعث بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو میرے بھائیوں، کس طرح سے یہ رافضی نیم رافضی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ محدثین کبار ہیں جو اسی روایت کو کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت کے باب میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ رافضی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین اور تنقیص کرنا چاہتے ہیں، لیکن سورج پر جو تھوکے گا اس کے منہ پر آئے گا۔ یہ جتنے معاویہ کے دشمن ہیں سب ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے۔